سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن پاک کا، اس سورے میں 5 آیتوں میں مسلسل اللہ نے روزے کے اور ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ آج ہم سرچ کر رہے تھے، پورے قرآن پاک میں 12 مہینوں میں سے بس ایک ہی مہینے کا نام آیا ہے۔ مہینے 12 ہیں، کسی مہینے کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا۔ ایک ہی مہینے کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، ماہ مبارک رمضان۔ جب اللہ کی ذات ایک مہینے کا نام اپنے زبان سے ذکر کر دے تو اس مہینے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اے انسانوں روزہ رکھو، خیر لکم، روزہ تمہاری بھلائی میں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے، اگر تم جان جاؤ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ روزہ تمہاری بھلائی میں ہے۔ اب یہ آیتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، آیت نمبر 183، آیت نمبر 183 سے اللہ نے روزے کا سلسلہ، دیکھیں جب قرآن پاک بندہ پڑھتا ہے تو اگر تھوڑا معنی ہم کو سمجھ میں آ جائے تو ایک ایسا لطف بھی آئے گا جو لطف انسان شاید دوسرے جگہوں سے ہٹ جائے گا بندہ۔ ہم اس لیے دوسرے جگہوں میں زیادہ بھٹک رہے ہیں، دین کا لطف ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جسے دین کا لطف، ایک ہی ٹرین میں بندہ اے سی میں سو کے بھی جا رہا ہے، اور کچھ ایسے بھی بندے ہیں جنہیں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں مل رہی، اسی ٹرین میں جا رہے ہیں، نکل رہی ہے ٹرین سیم ٹائم پہ، پہنچ رہی ہے ٹرین سیم ٹائم پہ، لیکن ایک ٹھنڈی ہوا میں جا رہا ہے، ایک مصیبتوں کو اٹھا کے جا رہا ہے۔ اب دونوں سے فون کر کے ہم رابطہ کریں، بھائی کہاں ہیں؟ میں ٹرین میں ہوں۔ وہ والا بھی بندہ کہے گا میں ٹرین میں ہوں، یہ والا بندہ بھی کہے گا میں، لیکن اس کا ٹرین میں ہونا کیسا، اس کا ٹرین میں ہونا کیسا ہے؟ تو جنت میں جانا کمال نہیں ہے، جنت کے وہ درجے میں جائیں جہاں صبح اٹھیں یعنی آنکھ کھلے علی اپنے ابی طالب کا چہرہ نظر آئے۔ اب روزہ اللہ نے واجب کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے کی عبادت انجام دے کر تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت آ جائے۔ ابھی ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں روزے کی نیت سے جب ہم دن شروع کرتے ہیں، ہمارے سامنے کھانا ہے، حلال ہے، کھاتے نہیں ہیں، پانی ہے، جائز ہے، پیتے نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جب میری محبت میں حلال چھوڑ سکتے ہو، کیا میری محبت میں حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ جب ایک مہینہ تم نے حلال چھوڑ کر بتایا اگر میں چاہوں تو چھوڑ سکتا ہوں اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، تو ماہ رمضان کے بعد بھی تم کر سکتے ہو، لیکن وہاں ارادہ تمہارا کوئی نہ، میں تو کمزوروں میں نہیں رکھ سکتا، دوسرے کام کرنے کے لیے اٹے کٹے ہیں، دوسرے لڑنے جھگڑنے فساد فتنے کے لیے تو بہت تندرست ہے، لیکن عبادت کی بات آتی ہے، روزوں کی بات آتی ہے کہ مجھے پیاس جلدی لگ جاتی ہے، مجھے فلاں جلدی ہو جاتا ہے۔ نہیں، اگر پیاس بھی لگتی ہے انسان کو تو بالکل روزہ ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو بندہ کسی یعنی طاقت ہے لیکن برداشت نہیں ہو رہا ہے تو اس بندے کو چاہیے نیت روزہ سے شروع کر دے، 11 بجے 12 بجے جہاں اس کی طاقت جواب دے دے وہاں پر روزہ کھول دے، کم از کم گناہ سے بچ جائے گا، ورنہ بندے کو قضا بھی بجا لانا پڑے گا، کفارہ بھی بجا لانا پڑے گا۔ ایک روزہ جان بوجھ کر ترک کرنے کے عوض بندے کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ کوئی ایک بندہ جان بوجھ کر طاقت قدرت استطاعت رکھتے ہوئے روزہ نہ رکھے، ایک روزے کے عوض 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر ایک مہینے کے روزے بندے نے چھوڑ دیا جان بوجھ کے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 10 دن کے 600، 20 دن کے 1200، تقریباً بندے کو 5 سال روزہ رکھنے پڑیں گے۔ ایک ماہ رمضان چھوٹ جائے تو اس کا لگاتار بغیر نان سٹاپ روزہ رکھتا رہے گا تب جا کے اس کا قرض ادا ہوگا۔ تو یہ آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا، اے صاحبان ایمان روزہ رکھو، خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو گے تو تمہاری بھلائی میں، مجھے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔
ان کنتم تعلمون، اگر تم جان جاؤ. دیکھیں پہلی آیت میں اللہ نے کہا روزہ رکھو، دوسری آیت میں کہا کہ کچھ دن روزہ رکھنے ہیں، جو بیمار ہے جو سفر پہ ہے اس کے لیے یہ عمل انجام دینا ہے. ابھی بھی یہاں پر نہیں بتایا اللہ نے کہ کتنے دن اور کہاں پر روزہ رکھنا ہے. اگلی آیت میں دیکھ سلسلہ گفتگو کا. شہر رمضان، روزہ کب رکھنا ہے؟ شہر رمضان. تو یہاں پر اللہ نے کہا شہر رمضان، نہیں کہا رمضان. اماموں نے فرمایا ہے جب بھی رمضان المبارک کا نام لو یہ نہ کہو رمضان آ رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، میں رمضان میں جاؤں گا، رمضان میں آؤں گا. اماموں نے اس لہجے سے منع کیا ہے. کہا کہ جب رمضان کا نام لو تو ضرور یا تو رمضان کا مہینہ کہو یا رمضان المبارک، رمضان کریم، کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کہو، صرف رمضان نہ کہو. امام سے پوچھا گیا مولا وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے شعبان آ گیا، رجب آ گیا، تو ماہ رمضان کے بارے میں کیوں یہ لہجہ ہم استعمال نہیں کر سکتے؟ تو امام نے فرمایا اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے. اگر تم مہینے کی بات کرنا چاہ رہے ہو تو کہو ماہ رمضان. خود اللہ نے بھی استعمال کر کے بتایا. اللہ نے کہا جب عمل کی بات کرو پہلے خود کرو پھر عمل کی بات کرو. خود عمل نہ کرتے ہوئے لوگوں کو عمل کی بات نہ کرو. اللہ نے کہا شہر رمضان، میں اللہ ہو کر کہہ رہا ہوں شہر رمضان، تو بندے ہو تو شہر رمضان کہو. ماہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ بابرکت مہینہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو اتارا. ہدی للناس، قرآن پاک کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، سچ اور جھوٹ کی پہچان قرآن سے، حق اور باطل کی پہچان قرآن سے، اچھے اور برے کی پہچان قرآن سے. فرقان جو اچھا اور برے کو الگ کر دے، یہ اچھا یہ برا، یہ خیر یہ شر، یہ نیک یہ بد، جو جدا کر دیتا ہے وہ فرقان اس کو کہا جاتا ہے. ہدی للناس وبینات، قرآن صاف صاف دلیلوں سے سارے احکامات اور عقائد اللہ نے بیان کیے ہیں. ومن الہدی والفرقان فمن شہد، یہ بڑے آگے والی آیت، یہ اس کے بعد ذکر کرنے کے بعد فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بندہ بھی زندہ رہے، صحت مند رہے، استطاعت اور طاقت رہے، ماہ رمضان کا چاند دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. اب کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اللہ کے سامنے اعلان کرے خدایا میں جی رہا ہوں لیکن مرا ہوا ہوں، اس لیے کہ میں روزہ، اللہ کرے اگر زندہ ہوں تو روزہ رکھوں. جو بندہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوئے روزہ نہ رکھے، قرآن کی نگاہ میں وہ بندہ چلتی پھرتی لاش ہو جائے گا. قرآن کی نگاہ میں وہ زندہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم زندہ ہو، صحت مند ہو، شرائط تمہارے اندر ہیں، روزہ رکھو. پھر یہاں اللہ نے وہی احکام بتائے. آگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک تعالیٰ نے قانون جو بھی بنائے ہیں، قانون سے تمہاری آسانی مقصد رکھا ہے. تمہیں مشکل میں ڈالنا اللہ کا غرض نہیں ہے. اللہ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. تمہاری آسانی دیکھ کر، تمہاری طاقت دیکھ کر، کیا تم کر سکتے ہو وہ دیکھ کر اللہ نے قانون بنائے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ روزے چوک جاتے ہیں تو دوسرے دنوں میں وہ 30 دن ماہ رمضان کا جو ایک مہینے کا ہوگا اس سے عدد کو پورا کریں. اور اگر روزہ رکھ رہے ہیں، یہ بھی بہت اچھا پیغام ہے خدا تبارک تعالیٰ کا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اگر روزہ رکھو تو سجدے میں سر رکھ کے کہو پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھوم پھر رہے ہیں لیکن انہیں ماہ رمضان کی عبادت دینے کا نہ شوق ہے، نہ خیال ہے، نہ فکر ہے. اگر یہ کسی کے دل میں آ جائے تو اس نعمت کا شکر بجا لانا بھی چاہیے انسان کو. وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس کے بعد یہ آیت جو ہم سب بہت سن چکے ہیں، دیکھیں یہ آیتیں عرض کرنے کے بعد اللہ نے روزہ رکھو، محدود دنوں کے روزے ہیں، ماہ رمضان میں روزہ رکھو. اب یہ 3 عرض کرنے کے بعد اللہ نے آگے جو آیت فرمائی، اے میرے رسول فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر میرے بندے آ کر تیرے سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو ان سے کہو اللہ تمہارے قریب ہے.
یعنی ماہ رمضان اللہ سے بندے کو قریب کر دیتا ہے. جب روزے کا احکام اللہ نے بتائے تو فوراً کہا اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، روزے دار پوچھیں، عبادت گزار پوچھیں، میرے صائم بندے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، تو اللہ کے اے رسول ان کو جواب دے دو میں تمہارے قریب ہوں. اب یہاں اللہ کا ایک میسیج جو رحم سے اللہ نے، جس رحمت سے اللہ نے خطاب کیا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. ماہ رمضان میں تم بہت سارے دعائیں طلب کرتے ہو، لیکن تم یقین مانو تمہاری ہر دعا میں سنتا ہوں، میں تمہاری ہر دعا سنتا ہوں. اجیب، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. دعوت الداعی اذا دعانی، جو بھی دعا کرنے والا جہاں پر بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سن کے اس کا جواب دیتا ہوں. بندوں میں تمہاری دعا سنتا ہوں، تم میرے قانون بھی تو سن لو. اللہ نے آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب تم بلاتے ہو تو میں تمہاری بات سنتا ہوں، جب میں بلاتا ہوں تو کیوں نہیں سنتے؟ میں بلاؤں تو بھی سن لیا کرو، میں کوئی حکم دوں تو مان لیا کرو. فَلْيَسْتَجِيب، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تم بھی میرے احکام، میرے قانون، میرے دین کو سن لو، میرے لبیک کرو. وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اس کے بعد اگلی آیت، اور یہ آیت کا ترجمہ اس کا میں بات ختم کرنے پر ربط مسائل. یہ 4 آیتیں روزے کے حوالے سے اللہ قریب ہے. اس حوالے سے کچھ دن پہلے ہم نے ایک شعر پڑھا، وہ پاس ہے تیرے تجھے احساس نہیں ہے، وہ پاس ہے تیرے تجھے احساس نہیں ہے پاس بھی اتنا رگ گردن سے قریب ہے. میں کس طرح تیرے بارے میں شک کروں، ہر چیز یہاں میرے لیے در سے یقین ہے. کس طرح تیری ذات کا انکار کروں میں، ہر چیز یہاں میرے لیے در سے یقین ہے. یہ آیت کا ترجمہ سن لیں پھر انشاءاللہ. جب یہ آیت نازل ہوئی، آج ہم پڑھ رہے تھے تفسیر نمونہ، شروعات میں جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کا رحم ہم پر کتنا ہوا. دیکھیں روزہ 24 گھنٹے کا تھا. روزے کا جب سلسلہ شروع ہوا، حکم شروع ہوا، تو اس دور کے مسلمانوں کو مغرب کے بعد جو کھاتے تھے پھر اگلی مغرب کو کھانا تھا ان کو. اب 12 گھنٹے میں بھاگ رہے لوگ، اب یہ کر دیتا تو اللہ اور مسجد رہ جائے. 24 گھنٹے کے روزے تھے. جب یہ روزہ رکھنا شروع کیا کچھ لوگوں نے، تو ایک بندہ تھکان کی وجہ سے یہ قرآن پاک کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، تھکان کی وجہ سے 5 بجے اس کی آنکھ لگ گئی. جب 5 بجے آنکھ لگی تو وہ اٹھا 8 بجے سحر اور افطار کا ٹائم ختم ہو چکا تھا. یعنی افطار کا بھی وہی ٹائم تھا، جو کھا رہا تھا بندہ افطار بھی وہی تھا، سحری بھی وہی تھی، ٹائم ختم ہو گیا. اس کی زوجہ نے کہا کہ چلیں آج کا روزہ چھوڑ دیں. کہا نہیں ہو پائے گا، روزہ تو رکھنا ہے. روزہ کنٹینیو کر لیا، یعنی بندے کا 24 گھنٹہ ختم ہو گیا، کچھ کھایا نہیں ہے، رات بھی گزر گئی، کچھ کھایا نہیں ہے. دوسرے دن نبی کریم نے اعلان کیا خندق کھودنے ہیں مسلمان آ جاؤ. یہ بندہ آ گیا، خندق کی کھدائی میں مدد کرنے کے لیے یہ بندہ پہنچ گیا. جب اس کی کمزوری کو نبی نے دیکھا، نبی کا دل تڑپ گیا کہ بندہ کتنا کمزور ہے. کہا کیوں؟ کہا یا نبی اللہ مسئلہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، رات میں نے افطار سحری نہیں کی، میں نے مسئلہ یہ ہو گیا تھا. تو جب نبی نے رحم سے اس بندے کو نگاہ کیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر کہا کہ اے نبی امت کو بتا دو رات میں کھائیں، صرف دن کا روزہ رکھیں. کتنا رحیم ہے خدا، کتنا کریم ہے خدا. بندہ اگر کمزوری کا احساس کر کے گھر میں بیٹھ جاتا، یہ قانون کا بدلاؤ نہ ہوتا. کمزور بھی ہو تو میدان میں تو نکل جاؤ. میدان میں نکلو گے خدا کی رحمتیں بھی تمہاری زندگی میں آ جائیں گی. کام ہے بیکار کے کام، مجلس جانی ہے، کیا ہوا بھائی؟ کام ہے. کون سا کام ہے؟ فلاں کام کرنا کیا ہے؟ ضروری کام. کون سا ضروری کام ہے بھائی؟ اسی لیے رحمتوں سے ہم دور ہو رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس بندے کی طرح آ جاؤ میدان میں، دیکھو میری رحمتیں تم پر کتنی آتی ہیں. میں نے کر کے بتایا ہے، ایک نمونہ تمہارے سامنے ہے. اور اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قوانین بتائے ہیں یہ روزے کے قانون.
لیکن کتنی پیاری گفتگو قرآن پاک، اگر ہم سمجھیں اور سمجھ کے پڑھیں اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، لطف انسان میں آئے گا جب ان آیتوں کو دیکھے گا انسان۔ تو یہ روزہ اللہ نے فرمایا خیر لکم، خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو روزہ رکھنا تمہارے بھلائی میں ہے۔ یہ پیغام قرآن ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ اگر ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں اور اللہ کے پیغام پر عمل کرتے ہیں تو اگر بندہ شرائط میں ہے، جو شرائط میں اس کو روزہ رکھنا ہے، تو انشاءاللہ اسے اس عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے جو معمولاً دنیا میں لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ روزہ انسان بھوکا رہتا ہے۔ ہم لوگ جو واجب روزے ہوتے ہیں اس کو انجام دیتے ہیں، لیکن اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ تھا جس گھرانے میں واجب تو دور مستحب روزوں کی قطار لگ جاتی تھی۔ اہل بیت کے گھرانے میں مستحب روزوں کا ایک سلسلہ تھا۔ اس کی ایک مثال اگر آپ کو پیش کرنی ہے، جناب مسلم کے بچے جو 9 سال اور 10 سال کی عمر میں تھے، 9 سال 10 سال کے بچے جو قید خانے کی نگہبانی کر رہا تھا، وہ کہتا ہے سال بھر میں نے بچوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ سال بھر بچوں نے جناب مسلم کے قید کوفہ میں روزے میں گزارے۔ کربلا جو بھوک اور پیاس اور ان چیزوں کا احساس ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے تو بڑا آسان ہے، اس لیے کہ ہم پیاسوں کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ہم اس گھرانے کا تذکرہ کرتے ہیں جو 3 دن مسلسل روزہ رکھ کے جنہوں نے ایثار و قربانی کر کے فقیروں اور مسکینوں کا اسیروں کو دے دیا۔ جس بیوی نے اتنا عظیم کرم کیا دنیا پر، بچے بھوکے ہیں، روزے سے ہیں، رات کا وقت ہوا، افطار کے لیے تیاری ہوئی، جیسے ہی افطار کے لیے سارے گھر والے جمع ہوئے، دروازہ کٹکھٹایا گیا، کون؟ کہ میں غریب ہوں۔ غریب کا نام سنا، گھر والوں کا دل تڑپ گیا، سب نے اپنے اپنے حصے کی افطار کی روٹی دے دی، سارے مختصر پانی اور نمک سے افطار کر کے رہ گئے۔ ہم کہیں گے بیوی آپ روزہ تھی، آپ نے ایک غریب کا نام سنا، کہا کہ میں مدینے والوں کو اور دنیا کو ایک پیغام دے رہی ہوں، کبھی کوئی غریب کو دیکھو تو اسے بھوکا نہ رکھو، کبھی کسی غریب کو دیکھو تو بھوکا نہ رکھو۔ غریب وہ بندہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، معاشرے میں ہو، معاشرے میں رہتے ہوئے بھی اگر کسی کی خیریت کوئی معلوم نہ کرے، معاشرے میں رہتے ہوئے بھی غریب ہے بندہ، اس لیے کہ کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب ایک غریب آیا در پہ تو عطا کر دی گئی روٹیاں۔ ایک واقعہ ملتا ہے، امام سجاد بعد کربلا مدینے میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، امام نے صحن خانہ سے ایک آواز سنی کہ کوئی گلیوں میں لوگوں سے مدد طلب کر رہا ہے، اے مدینے کے لوگوں میری مدد کرو، میں غریب ہوں، میری مدد کرو، میں غریب ہوں، کوئی میرا پوچھنے والا نہیں ہے۔ امام نے جیسے ہی یہ نعرہ سنا، اس بندے کی آواز سنی، دروازہ کھول کر باہر آئے، اس بندے کو قریب بلایا، کہا بھائی تو کیا کہہ کے طلب کر رہا ہے مدد، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں غریب ہوں۔ کہا کیوں کہہ رہا ہے غریب؟ کہا میرا مدینے میں کوئی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا یہ بتا، اگر تیرا انتقال مدینے کی کسی گلی میں ہو جائے تو کیا تو بے گھول و کفن، بے غسل و کفن، بے دفن رہ جائے گا؟ کہا نہیں، میں غریب تو ہوں، اتنا بھی غریب نہیں ہوں کہ مسلمانوں کی بستی میں میرا جنازہ زمین پر رہنے دے دیا جائے، کوئی آئے گا لے جائے گا، رحم کر کے دفنا دے گا، کوئی اپنے ایسا اعتبار سے مجھے ایک کفن دے دے گا، لیکن اتنا میں غریب نہیں ہوں۔ جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا، سنا اس بندے کا جواب، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا دیکھ اگر کوئی دنیا میں غریب ہے تو میرا حسین۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا مجمع تھا، جوان بیٹا باپ کے جنازے پہ کھڑا ہوا تھا، لیکن غربت کی انتہا یہ تھی کہ باپ کے جنازے سے گزرنا پڑا اور بے غسل و کفن باپ کو کربلا کی ریت پر۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ اس غریب ماں کا بیٹا، جس ماں نے اپنے بچے کو بڑے مشقتوں سے پالا تھا، بڑے مشقتوں سے۔ دیکھیں ماں ایک ایسا تعلق ہے، ایک ایسا گھر سے جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کہ کیا چیز کم ہو جاتی ہے دنیا سے،
ایک ایسی محبت کم ہو جاتی ہے جس کا خمیازہ بندہ لاکھ کوشش کر کے بھی نہیں کر سکتا. ماں ایک ایسی محبت ہے جو قبر میں سو کر بھی اپنے بچوں کو بھولتی نہیں ہے. مولا امیر المومنین کو وصیتیں فرما رہی تھی سیدہ فاطمہ، یا علی میری شہادت ہو جائے تو آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجئے، آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے کفن پہنائیے، آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے تابوت میں لٹائیے، آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر تک پہنچائیے، آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتاریے. علی اپنے ہاتھوں سے میرے قبر میں مٹی ڈالیے. جب میری قبر تیار ہو جائے میرے قبر کے سراہنے بیٹھ کر کچھ قرآن میرے لیے پڑھ لیا کیجئے. امیر المؤمنین وصیتیں سن رہے تھے. یہ بھی علی کی کتنی بڑی غربت تھی. لیکن اسلام کا قانون ہے جب کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے گھر والوں کو قریب جانے نہ دیا جائے. بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ کو غسل دینے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے. بھائیوں کا قوم آئے، وطن والے آئیں، ان کو رونے دیں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. گھر والے آئیں اور یہ اہتمام کریں. لیکن فاطمہ اور علی کی غربت کتنی بڑی غربت تھی کہ علی جیسا اصبر الصابرین. فاطمہ زہرا وصیت کر رہی ہے، علی آپ اپنے ہاتھوں سے، اے علی آپ اپنے ہاتھوں سے کفن دیجئے، مجھے دفن کیجئے. علی امیر المومنین فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے غسل دے رہے تھے. غسل کے لیے پانی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں پانی ڈالنے میں مدد کے لیے حسنائن کریمائن کو امام اندر لے کر گئے. حسن حسین پانی دیتے تھے، باپ پانی ڈالا کرتے تھے. مولا امیر المومنین پانی ڈالتے تھے. معصومہ کا جنازہ تھا. اللہ اکبر، باہر اصحاب کھڑے ہوئے تھے. اتنے میں سلمان نے کیا سنا؟ امیر المومنین کے چیخیں نکل رہی ہیں. علی چیخ چیخ کر رو رہے ہیں. سلمان انتظار کرنے لگے. جب امیر المومنین باہر تشریف لائے پہلے ہاتھ کو پکڑا، گلے سے لگایا، تسلیت پیش کی. یا علی، ہر یتیم کو سہارا دینے والا علی، ہر ایک کو دلاسا دینے والا علی، ہر ایک کو پرسا دینے والا علی، آخر کیا ہو گیا؟ کہا سلمان، جو میری آنکھوں نے دیکھا فاطمہ نے مجھے بتایا. فاطمہ نے مجھے بتایا نہیں. سلمان فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی. قبر میں مولا لٹا رہے تھے. قبر تیار ہو گئی. حسب وصیت سراہنے بیٹھ کر امام نے تلاوت قرآن شروع کی. تلاوت کرتے کرتے علی کی آنکھ لگ گئی. ابھی آنکھ لگنی تھی. زیر قبر فاطمہ ہیں. علی کے خواب میں فاطمہ زہرا ظاہر ہوئی. کہا علی آپ یہاں سو رہے ہیں میرے بچے گھر. علی جلد گھر جائیں. حسنائن اور زینب و کلثوم مجھے یاد کر کے رو رہے ہیں. علی قبر فاطمہ سے اٹھے، گھر کی طرف آئے. کیا دیکھا؟ دیوار کے ایک طرف حسن سر رکھ چکے ہیں، ایک طرف حسین اماں اماں کر کے یاد کر کے ماں کو آنسو بہا رہے ہیں. حسن کو قریب بلایا، علی نے تسلی دی. حسین کو قریب بلایا. جب ایک بچے کو تسلی دیتے تو ایک بچہ ماں کو یاد کر لیتا. جب علی نے سلسلہ دیکھا یہ بچے ماں کو کتنا یاد کر رہے ہیں، باپ نے گود میں بچوں کو بٹھایا، قبر فاطمہ کا رخ کیا. کہا فاطمہ تم بھی آ کر اپنے بچوں کو سنبھالو، یہ بچے آپ کی یاد میں جان کھو رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا